3 چیزوں کی وجہ سے مرد کی محبت عورت کے لیے ختم ہو جاتی ہے اور وہ عورت کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ پہلی چیز، جب عورت ہمیشہ مرد کے سر پر سوار رہے اور ہر وقت اپنی ہی بات کرتی رہے۔ دوسری چیز، جب عورت مرد کو یہ یقین دلانے کی کوشش کرے کہ وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ تیسری چیز، جب عورت مرد کی غلط باتوں کو بھی ماننا شروع کر دے تو مرد کی دلچسپی ختم ہو جاتی ہے۔ جب انسان سے زندگی نکل جائے تو وہ مردہ کہلاتا ہے، اور جس انسان سے احساس نکل جائے تو پھر وہ انسان ہی نہیں رہتا۔ انسان اور حیوان میں یہی بنیادی فرق ہے۔ سمجھدار بندہ وہ نہیں جو بڑی بڑی چھوڑتا رہتا ہو، بلکہ سمجھدار انسان وہ ہے جو چھوٹی چھوٹی باتوں کو بخوبی سمجھ لیتا ہو۔ لڑائی جھگڑے کے بعد عورت کی خاموشی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ مرد اس کے دل سے اتر چکا ہے، اور مرد خوش ہوتا ہے کہ میں نے عورت کو دبا لیا ہے، میں نے عورت کو فتح کر لیا ہے، اور میں یہ لڑائی جیت چکا ہوں۔ حالانکہ یہی مرد کی ہار ہوتی ہے۔ لڑائی جیت لینے کے بعد بھی وہ عورت کو ہار چکا ہوتا ہے۔ جب کوئی انسان دوسرے انسان سے معافی مانگتا ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہی غلط تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے اپنی انا سے زیادہ اپنے رشتوں کی قدر ہے۔ اس جہان میں عورت کو سب سے زیادہ عزت قرآن کریم نے دی ہے۔ کبھی کبھی ہم بڑی سے بڑی بات بھی برداشت کر لیتے ہیں، اور کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ جاتی ہیں۔ اللہ کریم نے عورت کو ایک تیسری آنکھ بھی دے رکھی ہے، جس سے وہ مرد کے اس انداز کو پہچان لیتی ہے کہ جس انداز سے وہ عورت کو دیکھتا ہے۔ کبھی کبھی بہت اچھے لوگوں کو بھی بہت بری طرح توڑ دیا جاتا ہے۔ عورت اس وقت برباد ہونا شروع ہوتی ہے جب کسی غیر مرد کی تعریف کرنے پر وہ خوشی محسوس کرتی ہے۔ عقل مند اور سیانی عورت کبھی بھی دولت کے پیچھے نہیں بھاگتی، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ یہ سب عارضی ہے اور سچا پیار ہی انمول ہے۔ لوگ ہمیشہ تمہاری راہوں میں پتھر ہی پھینکیں گے۔ اب یہاں تمہارا امتحان ہے کہ تم ان پتھروں سے اپنے لیے مشکلات کی دیوار بناتے ہو یا کہ کامیابیوں کا پل بناتے ہو۔ جب کوئی مرد کسی عورت کی محبت میں گرفتار ہو کر رونے لگے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اب کسی اور سے کبھی محبت نہیں کر سکتا۔ آپ جیسے بھی الفاظ اپنے منہ سے ادا کریں، لوگ صرف اپنی مرضی کا ہی مطلب نکالتے ہیں۔